بسم الله الرحمن الرحيم. حب الخيل عن ذكر ربي من ذكر ربي فطفق مسحا يمسح أعراف الخيل وعراقيبها الأصفاد الوساق. وقال مجاهد الصافنات سفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر. الجياد الصراع جسدا شيطانا رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء فمن أعطي بغیر حساب بغیر حرج. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مجاہد فرماتے ہیں الصافنات کا مطلب، اچھا اس سے پہلے انی احببت حب الخیر، تو خیر سے مراد ہے خیل، یعنی جو سلیمان السلام نے کہا نا کہ مجھے خیر سے محبت، تو مراد اس سے گھوڑے. عن ذکر ربی من ذکر ربی، عن بمانا من کے ہے. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، فطفق مسحا بالسوق والاعناق. یمسح اعراف الخیل، اعراف کہتے ہیں گھوڑے کے گردن پہ جو بال ہوتے ہیں. وعراقیبہا، پچھلی ٹانگوں کو کہتے ہیں، پچھلی ٹانگوں میں جو پنڈلی ہے نا اس کو عرقوب کہا جاتا ہے. الاصفاد وثاق یعنی زنجیروں میں، مقرنین فی الاصفاد ہے نا، کچھ جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوتے تھے، یعنی اصفاد میں زنجیروں میں قید ہوتے تھے. اچھا حضرت مجاہد فرماتے ہیں الصافنات، صافنات ان گھوڑوں کو کہا جاتا ہے صفن الفرس سے، رفع احدى رجلیہ حتی تکون علی طرف الحافر. گھوڑے میں جو بہت ہی اچھا گھوڑا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک پاؤں کو ہمیشہ وہ موڑ کے رکھتا ہے اور اس کا جو کھر ہے نا کنارہ اس کو بھی ہلکا سے زمین پہ ٹکاتا ہے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے، بس یہ ابھی ایکشن میں کسی بھی وقت یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور جو سست گھوڑے ہوتے ہیں وہ پورے 4 پاؤں پہ آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. الجیاد تیز رفتار گھوڑا، سراع جسدن شیطانن، یہ مرجو تفسیر ہے. حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ جسدن والقینا علی کرسیہ جسدن ثم اناب، ہے نا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کی گود میں ایک جسد ڈال دیا. تو جو راجح تفسیر ہے وہ تو یہ کہ آپ، جیسے کہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی تھی 60 بیویوں سے 90 تھی یا 100 تھی، ان سے ہم بستری کروں گا، اور جو اس سے گھڑ سوار پیدا ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے. تو کسی نے کہا آپ انشاءاللہ کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی. تو پھر سلیمان علیہ السلام ہوا یہ کہ ایک آدھا بچہ پیدا ہوا، آدھا دھڑم، ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی معذور. تو اب یہ جو قرآن کی آیت ہے وہ القینا علی کرسیہ جسدن ثم اناب، تو جسد سے کیا وہی بچہ مراد ہے؟ تو اس پر کوئی واضح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن قرائن سے لگتا ہے کہ شاید وہی بچہ مراد ہے اس سے، کیونکہ اسی بات سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا. اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس واقعے وہ الگ واقعہ ہے، یہ الگ واقعہ ہے. تو شیطان تھا، جو اسرائیلی روایات ہیں کہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کے ڈالا گیا. اس حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا بھائی تو لوگوں کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ تو اس نے پھر اپنی رپورٹیں پیش کی. اسرائیلی روایات ہیں، ان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بظاہر متبادر یہی ہوتا ہے کہ یہ جسد سے مراد وہ بچہ ہی ہے جو آدھے دھڑ کا تھا، جس پہ سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی تھی کہ 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا، 100 شہ سوار پیدا ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. یہ حدیث آگے آ رہی ہے، پھر وہاں اس کی مزید ڈیٹیل. اچھا فمنون، یہ سب آسان ہے، چلیں. حدیث نمبر 34-23. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم مغيرة بن بردزبة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنیت جماعت زبانیہ. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات میں کوئی عفریت کہتے ہیں سرکش، اور چونکہ اس
عام طور پر طاقتور جنات ہی سرکش ہوتے ہیں، اس لیے طاقت کا معنی بھی کیا جاتا ہے اس کا، عفریت بہت طاقتور پاورفل جن. تو ایک سرکش جن تفلت البارحہ، تفلتہ کا اصل معنی ہوتا ہے چھوٹ جانا، کسی قید سے آزاد ہو جانا، لیکن تفلتہ کا صلہ جب علی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا. صحیح ہے. البارحہ گزشتہ رات، گزشتہ رات ایک جن نے حملہ کیا، لیقطع علی صلاتی، تاکہ وہ میری نماز کو میں خلل پیدا کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ، اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دے دی اور میں نے اس کو پکڑ لیا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، میں نے ارادہ کیا اس جن کو لے کے مسجد نبی کے ستون سے باندھ دوں، یہاں تک کہ تم سب اس کی طرف دیکھ لو. لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آئی، دعویٰ سے مراد ان کی دعا. ان کی دعا یہ تھی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. تو وہ سلطنت میں یہ بھی تھا کہ جنات میرے تابع ہوں. تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو سلیمان کا خاصہ ہے کہ جنات کو تابع کر لینا، تو یہ فضیلت اللہ نے سلیمان کو دی، لہذا میں نے جنات کو چھوڑ دیا. فرددتہ خاصیا، وہ رسوا ہو کے اس کو میں نے چھوڑ دیا اس حال کے رسوا ہو کے چلا گیا. رسوا کا مطلب نامراد ہونا، اپنے مراد میں کامیاب نہ ہونا. تو مراد اس کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز کو خراب کرنا، تو وہ اس مراد میں نامراد ہو گیا. اب امام بخاری فرماتے ہیں عفریت کہتے ہیں متمرد من انس او جان، چاہے انسان ہو یا جن ہو، جو بھی سرکش ہوگا اس کو عفریت کہا جائے گا. اب مثل زبنیہ، اب یہ زبنیہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو عفریت کا وزن ہے، تو اس کو امام بخاری اصل میں عفریت کی جو مؤنث ہے نا اس کا بتا رہے ہیں کہ جیسے زبنیہ آتی ہے تو عفریہ بھی اسی طرح آتی ہے، عفریہ، ٹھیک ہے نا. اور جمع اس کی آتی ہے زبانیہ. تو زبن عربی میں دفاع کو کہتے ہیں، روکنے کو کہتے ہیں. تو زبانیہ وہ جماعت یا وہ شخص یا وہ فرد یا کوئی بھی فوج جو آپ کے لیے مددگار ہو، دشمن کے شر سے آپ کو روک لے. جہنم کے داروغہ کو بھی زبانیہ کہا گیا ہے نا، سندع الزبانیہ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی فوج بلائے تو ہم بھی اپنے جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. تو جو بھی طاقتور ہوتا ہے اس کو زبانیہ کہا جاتا ہے. چلو بھائی حدیث نمبر 34-24. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا توفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل شيئا إلا واحدا ساقدا أحد شقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام ابن داؤد نے قسم اٹھائی لأطوفن اللیلۃ علی 70 امرأۃ، قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم آج میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا. اب تصحیف ہوئی ہے راوی سے، 70 میں لکھا ایسے جاتا ہے جیسے 90، تو بعض نے 90 کہا ہے، بعض نے 70 کہا ہے. اس میں تطبیق دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور بعض میں 100 کہا ہے، 100. وہاں پر اشکال ہوگا کہ ایک روایت میں 100 ہے اور ایک میں 70 یا 90. 70-90 میں تو تطبیق آسان ہے، تصحیف ہے، وہی نقطوں کا فرق پڑ گیا کیونکہ لکھا ہی کہ جیسا جاتا ہے. لیکن جہاں 100 ہے تو وہاں مختلف تعویلات کی گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے 70 باندیاں ہوں، اور اچھا بعض میں 60 بھی ہے، 60، تو وہ بھی تصحیف ہو سکتی ہے. 60 جو ہے نا، کیونکہ 90 70 60 تقریباً ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. جیسے میں نے بتایا نا وَيَضَعُ الْحَرْبَ، قادیانی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں آئیں گے وَيَضَعُ الْحَرْبَ، اور حربہ کو ختم کر دیں گے. تو حربہ تو نیزہ ہے، تو نیزے کی کنایا ہے جنگ سے. تو حضرت عیسیٰ تو جہاد ختم کریں گے. تو یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا نا، تو کہتے ہیں یہ وہی عیسیٰ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیگر جتنی روایات ہیں اس میں وَيَضَعُ الْجِزْيَہ ہے، جزیہ، کہ جزیہ کو ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اما الاسلام و اما السیف ہوگا. تو یہاں حربہ یہ تصحیف ہے، نقطہ چھوٹ گیا ہے راوی سے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی حدیثیں آتی ہیں وہ تو حضرت مہدی کے دور میں ہوں گے، جہاد ہی جہاد ہوگا وہاں پر. تو لیکن 100 اور 60 والی جو روایتیں ہیں ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو بعض نے کہا کہ بیویاں 70 یا 90 بیویاں تھیں اور 10 باندیاں تھیں. تو انہوں نے کہا جب جا ہی رہے ہیں 90 بیویوں کے پاس جائیں گے تو 10
باندیوں کو بھی نمٹا دو. تو اب اس میں یہ ہے لیکن حفظ کل ما لم یحفظہ الآخر. ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی حدیثوں میں تطبیق، حالانکہ دونوں سند کے لحاظ سے غایت درجے کی یعنی صحت پر ہیں، تو اس طرح دو صحیح حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے بعض دفعہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ ہے کہ ایک راوی کو شک ہوتا ہے کہ 70 کہا یا 100 کہا، دوسرے کو یقین ہے کہ 100 کہا. تو جس کو یقین ہے 100 اس نے تو 100 بیان کر دیا، جس کو یقین نہیں ہے اس نے کم سے کم عدد جو یقینی تھا وہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے نا. باقی اس طرح کے ٹکراؤ حدیثوں میں کہ عدد بیان کرنے میں راوی سے غلطی ہوئی یا اس نے اہتمام نہیں کیا، یہ حدیثوں میں بہت ملے گا آپ کو. اس کی بیس پہ حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ راوی کے ذہن میں اصل واقعہ ہوتا ہے. اب 60 بیویاں ہوں یا 70 ہوں یا 100 ہوں، ہے تو بہت زیادہ نا. تو اس بیس پہ کبھی حدیث کو ضعیف نہیں قرار دیا جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ راوی نے اصل واقعے کو مد نظر رکھا ہے، اس نے 60-70 کے لفظ کو زیادہ فوکس نہیں کیا. ورنہ 60 اور 70 بھی معجزہ ہے اور 100 بھی کیا ہے؟ ابے وہ بھی معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو وہ بھی ایک معجزہ ہے. تو باقی یہ کہ اس حدیث پہ مولانا مودودی نے اشکال کیا ہے کہ اس کو رد کیا اس حدیث کو، حالانکہ سند کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے کی معیار پر ہے. تو مولانا مودودی نے اس حدیث کو رد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عقلاً ممکن نہیں ہے کہ حضرت سلیمان یا کوئی بھی شخص ایک رات میں 60 بیویوں کے پاس بھی جائے. ٹائم اتنا ہے ہی نہیں. یعنی اگر آپ ان کے اس اپنی زوجہ سے فزیکل ریلیشن کے ٹائم کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا انہوں نے پھر یہ جو محدثین کا اصول ہے نا کہ بعض دفعہ حدیث یعنی حدیث کا مضمون ایسا ہوتا ہے کہ اس مضمون سے لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، تو اس کی بیس پہ بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے. تو یہ اصول کی بیس پر مولانا مودودی نے اس حدیث کا انکار کیا، لیکن یہ بالکل غلط ہے. محدثین نے جو اصول بیان کیے ہیں نا، یہ اصول تو فی نفسی درست ہے کہ بعض دفعہ حدیث کا مضمون ایسا ہوتا ہے کہ اس مضمون سے لگتا ہے کہ یہ حدیث راوی نے گڑھی ہے، لیکن اس میں بہت ساری شرطیں ہیں. راوی یہ کام عام شخص کا نہیں ہے، یہ بڑے بڑے محدثین کا کام ہے، اور محدثین نے اس بیس پہ جن حدیثوں کو ضعیف قرار دینا تھا ضعیف قرار دے دیا ہے. یعنی معلول ہوتی ہے نا حدیث، علت، خفیہ علت. باقی یہ عقل سے بعید نہیں ہے. پیغمبروں کے واقعات اس طرح کے محیر العقول واقعات سے پیغمبروں کی سیرت بھری ہوئی ہے. تو یہ عقلاً تو 4 بیویوں یا 6 بیویوں سے بھی تقریباً ناممکن ہے، 6-7 بھی کسی کی بیویاں ہوں. جبکہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات میں اپنی 9 بیویوں کے پاس جانا ثابت ہے. تو یعنی اصولی طور پر تو وہ بھی ممکن نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کتنی تھوڑی تھی، روزوں پہ روزے، اور ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم ناغا، اور جس ٹائم کھایا اس ٹائم بھی بہت تھوڑا سا کھایا، چند نوالے کھائے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کہ انتہائی کم خوراک میں، اور عمر کی اب کتنی ہو گئی ہے؟ 60 سال. 60 سال کی عمر میں انتہائی کم خوراک میں ایک رات میں 9 بیویوں کے پاس جانا. تو یہ پیغمبروں کو اللہ غیر معمولی طاقت بھی دیتے ہیں، اور اس کا معجزے سے بھی تعلق ہے، یہ معجزاتی طور پر، اور وقت میں برکت. پیچھے حدیث گزری ہے کہ داؤد علیہ السلام 10-15 منٹ میں پوری زبور ختم کر لیا کرتے تھے. تو مولانا مودودی نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ حالانکہ وہ بھی ناممکن ہے 5 سے 10 منٹ میں. تو پھر جب وہ ممکن ہے تو یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ تو اس بیس پہ اگر ہم حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیں تو یہ تو ایک تحریف کا دروازہ کھل جائے گا. تو اسی وجہ سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت زبردست بات لکھی ہے، اور یہ صرف انہوں نے نہیں لکھی، انہوں نے تو نقل کی ہے، بہت سارے بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے کہ اصول حدیث بھی وضع ہو چکے ہیں. ان اصول حدیث کی بیس پہ جس حدیث کو صحیح قرار دینا تھا ضعیف قرار دینا تھا، محدثین اس کام سے بھی فارغ ہو چکے ہیں. کوئی نیا نہیں آئے گا جو کہے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلانا، یہ جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب آپ کو اس سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ایک اچھا خاصا تحریف کا دروازہ کھل جائے گا. آمدی صاحب یہی کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو اس میں کچھ نہ کچھ نکال کے، انہوں نے بھی بخاری کی حدیث کا انکار کر دیا نا کہ وہ جو حضرت عائشہ کی 9 سال میں شادی ہوئی ہے. تو ایک ایسی روایات جو بالکل بھی سند کے لحاظ سے اس پائے کی نہیں ہے، کو بالکل گھما پھرا کے اس کو 16-17 سال کر دیا حضرت عائشہ کی عمر کو. حالانکہ یہ نہیں دیکھا
کہ انگریز کو, غیر مسلم کو تو 16 سال کی عمر پہ بھی اشکال ہوگا کہ بھئی نبی کی عمر 50 سال ہے, حضرت عائشہ کی عمر 16 سال ہے, تو اشکال تو وہاں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ان باتوں کی بیس پہ حدیثوں کا انکار ممکن نہیں ہو. سلیمان علیہ السلام کے تو سارے واقعات ہی محیر العقول ہے نا, کس کس کا انکار کریں گے آپ؟ چیونٹیاں باتیں کر رہی ہیں, ہدہد آ کے رپورٹیں پیش کر رہا ہے, اور عفریت من الجن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آؤں گا, اور یہ کہہ رہا ہے اور اچانک تخت کوئی اور صاحب بزرگ لے آئے. قال الذی عنده علم من الکتاب, جن کو اللہ نے زبور کا علم دیا تھا, انہوں نے کہا یہ بہت ٹائم لگا رہا ہے بھائی آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے, وہ اتنے دور سے اتنا بڑا تخت میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا, یہ کہا اور تخت حاضر. تو آپ قرآن کی آیتوں کا, سلیمان علیہ السلام کی تو ساری سیرت اس سے معجزوں سے بھری ہوئی ہے, تو کس کس چیز کا آپ انکار کریں گے؟ سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, تو دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر جو اتنی بیویاں رکھتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں, ان کا بنیادی مقصد اولاد کی افزائش ہے, نسل بڑھانا ہے. آج نکاح کا مقصد نسل رہا ہی نہیں ہے, بلکہ شادی کرتے ہی نسل روکنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل شریعت کے مزاج کے احکام کے خلاف ہے شریعت. سلیمان علیہ السلام 100 بیویوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کہ 100 گھڑ سوار پیدا ہوں گے اس سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں نیت کرنی چاہیے جہاد کی, اور یہ کہ ہماری نسل بڑھے گی اور اللہ کے راستے کے شہ سوار پیدا ہوں گے, بہت بڑی نیت ہے. چلو بھائی, ہاں پھر ہوا کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ نہیں کہا, کسی نے یاد بھی دلایا, بھائی انشاءاللہ کہتے ہیں, سلیمان علیہ السلام بھول گئے. اب اتنی بڑی بات کی کہ 100 کے پاس جاؤں گا اور 100 گھڑ سوار پیدا ہوں گے, تو یہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. نتیجہ کیا نکلا؟ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا, صرف ایک کو حمل ٹھہرا, اور وہ بھی آدھا بچہ, معذور بچہ پیدا ہوا, آدھا دڑ تھا آدھا نہیں تھا, وہ لا کے آپ کی گود میں ڈال دیا. پھر آپ کو احساس ہوا یہ میں نے بہت بڑا دعویٰ کر لیا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کو بڑے بڑے دعوے بالکل بھی پسند نہیں ہیں. آپ اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کرتے ہیں, بھائی اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کی 4 شادیاں نہیں ہو سکتی. چلو. قال شعیب وابن ابی الزناد 90 وهو اصح. کیونکہ آج بہت سے طلبہ باتیں کر رہے ہیں, 4 کریں گے انشاءاللہ بول دیا کرو. بہت سو کی ڈیزائننگ ایسی ہے, ایک بھی ملنا ان کے لیے مشکل ہے. ڈیزائننگ ان کو ریپیئرنگ کروانی پڑے گی, بلکہ ریپیئرنگ سے نہیں, کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا ان کو. چلو بھائی آگے, چلو بھائی حدیث نمبر 34-25. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال اخبرنا ابي قال حدثنا الاعمش قال اخبرنا ابراهيم التيمي. یہ باتوں کی آواز آ رہی ہے, آپ پڑھتے رہو گے. عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وزع اولا قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قال 40. سب سے پہلی مسجد حرام, اس کے بعد مسجد اقصی, اور دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد حرام تو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی, اور مسجد اقصی تو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی نا, ہیکل سلیمانی جس کے آج یہودی بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو ان میں تو 40 سال نہیں, میں تو بہت لمبا ٹائم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے مسجد حرام کی بنیاد بعض روایات سے بدل جاتا ہے, آدم علیہ السلام نے رکھی ہے, پھر دوبارہ سے تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے, اس کے آثار ختم ہو گئے تھے. تو ایسے ہی مسجد اقصی کی بڑی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کرائی ہے, لیکن بنیاد سلیمان علیہ السلام نے رکھی ہے, یہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے تو کیونکہ آپ کے پاس وسائل بہت تھے تو بہت بڑے پیمانے پہ تعمیر کرائی اس کی, تو اس لیے ان کی طرف نسبت ہے. چلے بھائی. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. حديث نمبر 34-26. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل يستوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. یہ فراش ہونا چاہیے, فراش کیوں ہے؟ فراش ہونا چاہیے. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. اب پتنگے کسی شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی, اب پتنگے اس آگ میں گر رہے ہیں, اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک رہے ہیں, یعنی لوگ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور میں ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے کوئی مناسبت نہیں ہے,
لیکن امام بخاری نے اس کو اس لیے ذکر کیا کہ اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے نا اس کو مستقل ذکر کیا، تو اگلا حصہ اس کا ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے، تو اس اگلے کو نقل کرنے کے لیے راوی سے جو پورے الفاظ مروی ہیں اس پورے کو نقل کر دیا. چلیں حدیث نمبر 34-27. قال وكانت امرأتان معهما ابنهما جاء الذئب معهما چلو ہو گیا معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبته إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. ہاں حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب اس میں امام بخاری نے واضح نہیں بتایا کہ یہ جو آگے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ حضرت ابو ہریرہ ہے یا حضرت ہریرہ خود بیان کر رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسری روایات میں امام بخاری نے اس کی تصحیح کی ہے کہ مرفوعاً نقل کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور آگے پھر آخر میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی سے یہ سکین کا لفظ پہلی دفعہ سنا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ نبی نے بیان کیا. وہ کیا کہ دو عورتیں تھیں، دونوں کے دو بیٹے تھے، بھیڑیا آیا اور ایک کے بچے کو اٹھا کے لے گیا. اب دوسری جو خاتون تھی نا اس کو وہ بچہ لیس ہو گئی، اس نے کہا میرا بچہ تو گیا. بچے بہت چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچے تھے، تو اس نے فوراً دعویٰ کر دیا دوسرے بچے پہ اور اس کو اٹھا لیا کہ یہ میرا بچہ ہے. اچھا، اور کہنے لگی انما ذهب بابنک، بھیڑیا تیرا بچہ لے کر گیا، میرا تو یہ ہے. وقالت الاخرى انما ذهب بابنک، دوسری نے کہا نہیں بھائی بھیڑیا تیرا بچہ ہے. دونوں ایک جیسے ہوں گے نا، دودھ پیتے بچے تو بہت معصوم سے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ظاہر ہے بھیڑیا بہت چھوٹے بچے کو لے کر گیا ہوگا نا. یہ آخر میں دینا بھائی، ابھی سبق پڑھنے دو یار. اچھا ٹھیک ہے. الفراش تو وہ سورہ کل فراش المبثوث، اچھا کمال ہے یار، القاریہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. اور اچھا فراش تو بستر کو بولتے ہیں، کل فراش المبثوث ہے، میں سمجھ رہا ہوں کل فراش المبثوث ہے. اچھا خیر، تو وہ ایک لیڈیز جو تھی دونوں میں سے، اس نے کہا یہ والا بچہ، کیونکہ بچے دودھ پیتے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں نا، تو اس نے فوراً دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے. جھوٹ بولا اس نے. اس نے کہا نہیں بھیڑیا تیرے بچے کو لے کر گیا، میرے بچے کو نہیں لے کے، جو اوریجنل ماں تھی اس نے یہ بولا. اب کیا ہوا، فتحاکما الی داود، دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس گئے. فقضا بہ للکبریٰ، جو بڑی عورت تھی نا اس کے لیے داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ تمہارا ہی ہے. اب جو بڑی کے لیے فیصلہ کیا، وجہ کیا ہے ہمیں وجہ معلوم نہیں، لیکن بظاہر یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں قبضہ ہوتا ہے نا تو وہ مالک سمجھا جاتا ہے، جو اس کے خلاف دعویٰ کرے وہ مدعی سمجھا جاتا ہے. تو چونکہ وہ بڑی ہوشیار تھی، اس نے فوراً وہ بچہ گود میں لے کے داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی کہ میرا بچہ ہے. تو داؤد علیہ السلام نے ظاہر پہ فیصلہ کیا، بھائی ٹھیک ہے تم اس کے ہاتھ میں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیا دلیل دیتی بیچاری، جو سچی مچی کی ماں تھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. پھر یہ کیا ہوا، فخرجتا علی سلیمان اپنی داود فاخبرتہ، یہ دونوں پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور ان دونوں کو خبر دی. فقال اتونی بالسکین، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ چھری لے کر آؤ. اشقہ بینہما، دو ٹکڑے کروں گا، آدھا بچہ تمہارا آدھا تمہارا. تو فوراً جو ہے نا وہ چیخ اٹھی، جو چھوٹی عورت تھی وہ چیخ اٹھی، لا تفعل یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، یہ کام ہرگز نہ کریں. فقضا بہ للصغریٰ، آپ نے اٹھا کے وہ چھوٹی کو پکڑا دیا. کہ پہلے جو چیخ نکلی وہ کس کی نکلی؟ اس سے سلیمان السلام کو اندازہ ہوا اصل ماں یہ ہے، اس کے جو جذبات ہیں وہ والی کے بن نہیں رہے. اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا تھا تو اس فیصلے کو کالعدم قرار کیوں دیا گیا؟ بہت سارے جواب دیے گئے. راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو کبرا ہے نا وہ راضی ہوگی اس پہ. بعض دفعہ قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو آپ اس فیصلے کو مان نہیں رہے ہوتے، آپ اپنے خصم سے کہتے ہو بھائی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آپ اس سے لڑ رہے ہوتے، کیونکہ جو صغرا تھی وہ اتنے آرام سے تھوڑی چھوڑ دے گی اپنا بچہ. تو اس نے پھر کیا ہوا کہ دوبارہ جھگڑا کیا ہوگا، تو اس نے دوبارہ خصم بنانے کے لیے راضی ہو گئی ہوگی کہ چلو بھائی ہم داؤد کے بیٹے سلیمان ہیں ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو جب خصم راضی ہو تو پھر فیصلہ کروانا جائز ہے. وہ خود راضی ہے کہ چلو جی ایک اور دفعہ فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو کبرا تھی نا وہ اس پہ راضی ہو گئی تھی کہ ہم فیصلہ
دوبارہ کروا لیتے ہیں. اس کا خیال تھا پھر میرے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ بچہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بچہ میرے ہاتھ میں. سلیمان علیہ السلام نے کے پاس جب کیس آیا تو انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ جو ہے نا ظاہر ہے جو ظالم ہوگی وہ تو اچانک بچہ اٹھا کے لے جائے گی نا, تو اس لیے ان کے جذبات کا اندازہ لگاؤ کس کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا 2 حصے میں ٹکڑے کر دیتا ہوں. تو فوراً جو چھوٹی تھی نا وہ چیخ اٹھی, اس نے کہا نہیں انہیں کو دے دو بچہ, مجھے نہیں چاہیے بچہ. وہ ڈر گئی, حالانکہ وہ کون سا 2 ٹکڑے کرنا تھا سلیمان علیہ السلام نے. تو سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ چھوٹی جو ہے نا یہ ماں ہے, یہ ایک دم چیخ اٹھی ہے, تو اس کو پکڑا دیا. چلو بھائی, بعض دفعہ قاضی کے لیے قرائن کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا بھی جائز ہے. قاضی جو ہے نا دلیل نہیں ہوتی, قرائن کی بیس پہ بھی فیصلہ کرتا ہے, لیکن یہ اس قاضی کے بارے میں تو مجتہد ہو. جب فقہی مذاہب بن گئے نا اور قانون کا پابند بنا دیا گیا تو پھر خلفاء جو خلافت مسلمانوں کی رہی ہیں ان میں پھر ججز کو پابند بنایا جاتا تھا قاضیوں کو کہ آپ اپنی رائے پہ فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ اس اصول کے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ پھر ججوں کو اختیار دے دیا جائے تو وہ پھر لوگوں کا حق بھی دبائیں گے نا. تو ایسی کنڈیشن میں پھر جج کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قرائن کی بنیاد پہ فیصلہ کرے. سمجھتے ہو؟ پھر وہ حکومتی قانون کا پابند ہے. جیسے کہ آج کل بھی ایسے ہی ہے, جج کو پتہ بھی ہونا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, جج فیصلہ نہیں کر سکتا, جج ظاہر کو ہی دیکھے گا. یہ قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ججز کی رائے پہ چھوڑ دیا جائے تو ججز پہ کون سا اعتماد ہے, وہ تو پھر ظلم بھی کر سکتے ہیں نا لوگوں پہ. چلو بھائی, ہاں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نبی کی زبان مبارک سے سکین کا لفظ سنا تو مجھے پتا چلا چاقو کو سکین بھی کہتے ہیں, ورنہ ہم مدینہ میں مدیا کا لفظ استعمال کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ سکین کو سکین اس لیے کہتے ہیں وہ سکون کا ذریعہ ہے. جانور کو جب اس سے ذبح کیا جاتا ہے تو جانور قیامت تک کے لیے سکون میں آ جاتا ہے. چلو بھائی, باب قول اللہ عز وجل وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. بھائی سبق سے متعلق سوال ہوگا تو جواب دوں گا ورنہ نہیں. ہاں یہ دائیں بائیں سوال نہ پوچھا کرو, یہ فلانے کی دمکانے کی. جلدی دے دے میرے بھائی, تو اتنا ہو تو پہلے خود پڑھ لو. استاد جی آپ کے درس میں متاثر ہو کے 100 شہ سوار پیدا کروں گا انشاءاللہ. یہ صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی. کون ہے یہ؟ کون ہے بھائی 100 شہ سوار پیدا کرے گا؟ کون ہے بھائی؟ اس کے لیے آپ کو ابھی سے 4 شادیاں کرنی ہیں اور ہر ایک بیوی سے 25-25 بچے. تو ایسی بیوی کہاں سے لاؤ گے مارکیٹ میں؟ ہے پہلے سے ہیں 4. 100 کی نیت کرو, 40-50 تو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس پہ فیملی پلاننگ والے کہیں گے پاکستان میں پہلی غربت ہے, غربت میں اضافہ کر رہے ہیں. تو میرا بیان ہے ابھی اتوار کو اپلوڈ ہو جائے گا, جمعے کو اپلوڈ ہو جائے گا, اس میں پوری اس کی ڈیٹیل میں نے بیان کی ہے کہ غربت میں اضافہ ہوگا کہ کمی ہوگی. کسی عالم کو ایک مسئلے میں اپنے مسئلے کے دلائل کا دوسرے مسئلے دلائل مسئلہ تو اس کال پر عمل کرنا چاہیے. جو مجتہد ہے نا, مجتہد وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا. آج کل کے علماء میں کوئی مجتہد نہیں ہے. جو مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اتنے بڑی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. تو اس لیے پابند ہو آپ ایک فقہ کے جو مجتہدین سے متواتر کے ساتھ منقول چلے آ رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ 4 فقہ ہی چلے آ رہے ہیں. تو آپ کو ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا. اپنی فنڈر گیری آپ اپنے پاس رکھیں. اور یہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا میں مجتہد ہوں, میری اتنی زبردست تحقیق ہے, مجھے کسی مجتہد کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو ہمارے پاس لائیں, 2 منٹ میں انشاءاللہ ہم بتا دیں گے یہ کتنے پانی میں ہے. بڑے بڑے علامے میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے کسی مسئلے میں دعویٰ کیا اور اتنی بڑی بڑی مسٹیک کی ہیں ان لوگوں نے. تو یہ دعویٰ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور وہ شاید اس کے حل بھی تھے کہ وہ دعویٰ کرتے, لیکن اس وقت علماء نے جب ان سے بہت بڑی بڑی مسٹیک ہوئی تو یہ جو دعویٰ کیا نا علماء نے کہ مجتہدین کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اہل حدیث کہتے ہیں اس پہ قرآن و حدیث سے دلائل لے کر آؤ. یہ قرآن و حدیث سے نہیں, یہ مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ اب جو مارکیٹ میں جس ٹائپ کے مجتہدین آ رہے ہیں وہ مجتہد ہیں نہیں, ان کے دعوے ہیں. تو آپ کو اگر کوئی چیز لگ رہی ہے تو یہ آپ کے دماغ کا کیا ہے, آپ کے دماغ کا بھی فالٹ ہو سکتا ہے, آپ کا علم ناقص ہے. کتنی چیزیں ہمیں جب ہم طالب علم تھے وہ غلط لگتی تھی مجتہدین کی, ہمیں لگتا تھا یار یہ 100% غلط ہے, بعد میں پتہ چلا یہی 100% صحیح ہے, ہم غلط تھے. تو آپ ابھی کلابازیاں کھاتے رہو گے. یہ اس کی مثال ہے جو میڈیکل کالج میں ڈاکٹر پڑھ رہا ہو یا پڑھ لیا ہو اور وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اختلاف کرنا شروع کر دے تو اس کو اختلاف کا حق نہیں دیا جائے گا. سینئر ڈاکٹر کہیں گے بیٹا تم ابھی بچے ہو, ابھی تم جو ہے تھوڑا سا کچھ ہمارے ساتھ بیٹھو, پھر تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے ادھر سے ایک مولوی پیدا ہوا, اس نے کوئی نیا فتویٰ دیا, ادھر سے دوسرا پیدا ہوا, عوام کا بیڑا غرق. عوام کہتی ہے وہ کیا فتویٰ دے رہا ہے, وہ کیا فتویٰ دے رہا ہے, ہر آدمی محقق بنا ہوا ہے.
ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ باغ کا انجام کیا ہوگا جس شاخوں پہ الو بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہر شاخ پہ حضرت عیسیٰ کب آئیں گے؟ تو اس وقت جہاد جدید اسلحے کے ذریعے ہوگا. میں نے ایک اسکالر کو سنا کہ آخری دور میں ٹیکنالوجی ناکام ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، حدیث میں آتا ہے نیزہ لے کے دجال پہ حملہ کریں گے. تو اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے، نیزہ تو حضرت عیسیٰ بم کیوں نہیں چلائیں گے بھائی، ٹینک کیوں نہیں چلائیں گے؟ تو دو جواب دیے ہیں کہ عین ممکن ہے دنیا میں اتنی بڑی جنگوں کے دوبارہ ہم گھوڑے گدھے گھوڑوں پہ آ جائیں دوبارہ، اور اتنے لوگوں کے پاس ابھی اسلحہ آ گیا ہے نا کہ دوبارہ اگر ورلڈ وار ہو گئی نا تو اتنی تباہی دنیا میں پھیلے گی کہ ساری ٹیکنالوجی کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو عین ممکن ہے، لیکن زیادہ راجع بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہماری زبان میں بات کریں گے نا. تو نیزے سے مراد ہے جو بھی لڑائی کی اس دور کے سوٹیبل آلہ ہو، گھوڑے سے مراد ہے جو بھی سواری ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز کا نام لیتے جو صحابہ اور عرب آشنا ہی نہیں تھے تو وہ کیا کہتے؟ یہ پہلے اس کو ثابت کرنا پڑتا. تو اس لیے ہم سے ہماری زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر کے ہمیں سمجھایا ہے. گھوڑا اور یہ راجع بات معلوم ہوتی ہے. جلدی ہونے میاں بیوی جائز ہے بھائی. چلو بھائی اور کوئی سوال؟ چلیں آگے حدیث مکمل کریں یار. کلاس میں کچھ مہمان موجود ہیں، اگر جن کو پکڑنا سلیمان السلام کی دعا کے مطابق، بلکہ ہاں تو پھر آج کے جو عامل جن کو پکڑتے ہیں تو کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں حدیث میں تو آتا ہے سلیمان السلام کی دعا، مجھے یاد آئی میں نے جن کو چھوڑ دیا. تو آج کے عاملوں بھی تو جن کو گرفتار کرتے ہیں. یہ بخاری میرے سامنے ہے، یہ ایک نمبر کے کذاب، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. ان کا باپ بھی کبھی جن کو نہیں پکڑ سکتا، بلکہ جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہوتا ہے. یہ بتا دوں، یہ جنات نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، جنات ان کو گھما رہے ہوتے ہیں. اور میں جن عاملوں کی بات کرتا ہوں بار بار میرے بیان کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں مفتی صاحب 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل جھوٹ ہے، میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف ہوں. ہاں یہ مجھے میری بات کو نا ویلیو گھٹا نہیں دیا کرو کہ 2 نمبر عامل ہیں، اصل میں ایکچولی ہے ٹوپی ڈرامہ. یہ 1 نمبروں کے خلاف ہوں میں. یہ 1 نمبر بھی 2 نمبر ہی ہیں. کوئی جن بن کو نہیں پکڑ سکتا، جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہوتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جنات کو میسج دیا جاتا ہے، کچھ الٹے کام کیے جاتے ہیں جس سے جن پھر شیطانی کام کر کے یہ چاہتا ہے کہ پھر آپ وہ الٹا کام دوبارہ کرو. آپ وہ ایک پورا بیان ہے میرا، وہ جادو کی حقیقت وہ سن لیں. تو جنات بعض دفعہ کام کرتے ہیں، آپ کوئی ان کو میسج دیتے ہیں تو وہ میسج پورا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ فساد پھیلائیں، لوگ شرک کی طرف آئیں، لوگوں کا اعتقاد بڑھے اور آپ اور وہ الٹا کام کریں جو آپ نے پہلے کیا ہے، یعنی غلط کام کریں. آپ تو تابع نہیں ہوتے کہ جہاں میسج دیا ادھر چلا جائے گا آپ کے کہنے پر، جیسے سلیمان علیہ السلام کے تابع تھا. ایسا نہیں ہوتا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو یہ عاملوں کے تو چکر میں پڑا ہی نہ کریں بالکل. بعض عامل نیک ہوتے ہیں، بار بار بتاتا ہوں، لیکن ان کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ وہ عملیات کر کے نا آؤٹ ہوتی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، دیکھو ہمیشہ جو ہے نا بالکل لاجک کی بات کیا کرو. کسی کو بزرگ سمجھو ہی نہیں. سارے مسائل وہاں کھڑے ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کو بزرگ سمجھنا شروع کر دیتے ہو. بزرگ نہیں سمجھو، کوئی نیک سمجھو بس. بزرگ سے میری مراد ہے وہ بزرگ نہیں جس کو لغت میں بزرگ، جس کو آج کل کی اصطلاح میں بزرگ کہا جاتا ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو یہ ٹو بی نوٹڈ ہے. آج کی دیکھو شریعت کی اصطلاح میں بزرگ کا مطلب نیک آدمی. وہ آپ بھی ہو سکتے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نیک ہو سکتا ہے یہ نیک آدمی ہو. تو یہی بزرگ ہے یار. عمر زیادہ ہو جائے گی، تجربہ زیادہ ہو جائے گا تو اس کو ہم پھر اس نیک کو بزرگ کہیں گے. بھائی ایجڈ ہو گیا، تھوڑا سا تقویٰ پیدا ہو گیا. تو شریعت میں تو بزرگ کس کو کہا جاتا ہے؟ نیک آدمی کو. تو وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. نیک آدمی کوئی فوجی بھی ہو سکتا ہے، کوئی جج بھی ہو سکتا ہے، کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے، کوئی تبلیغ والا بھی ہو سکتا ہے. لیکن لوگوں کی نظر میں جو بزرگ کا کانسیپٹ ہے نا کہ بزرگ کوئی ہے کچھ جو سمجھ رہے ہو نا، تو وہ نہیں ہوتے مارکیٹ میں. وہ کسی کو نہیں سمجھا کرو. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کسی کو نہیں سمجھا کرو وہ والا بزرگ جس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ بزرگ کو نیک آدمی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، فرائض بھائی وہی بزرگ ہے، بس اتنا کافی ہے. تو نیک آدمی. اور زیادہ جو فن خان بنا ہوا ہے نا، میں بزرگ زیادہ ٹوپی ڈرامہ چلا رہا ہے. وہ صحابہ میں بزرگ کیسے تھے؟ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے کہ نہیں دوڑتے تھے؟ سلمہ ابن اکوا بزرگ تھے نا، گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے نہیں کہ دوڑتے تھے؟ آج بزرگ اس کو سمجھا جاتا ہے جس دلہن کی طرح چلتا ہو. وہ پہلے زمانے کی دلہن جو بیچاری رخصتی کے وقت ہوتی تھی نا،
تو بزرگ نہیں ہوتا، بس نیک آدمی ہمیں چاہیے، کوئی نیک ہو تو وہی ہمارا بزرگ ہے. سمجھتے ہو؟ چلو پھر میں نے بتایا عوام کی اصطلاح میں جس کو بزرگ کہا جاتا ہے وہ کسی کو سمجھو ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی المستحاضہ، یہی سے ہے نا؟ حاض یحیض، یہ ضرب یضرب سے عربی میں اس کا معنی ہے بہہ جانا. عرب لوگ کہتے ہیں کہ حاض الوادی، تو یہ جملہ جب بولتے ہیں جب وہ نہر میں یا وادی میں پانی بہنے لگے. تو حیض میں بھی خون بہنے کا عمل ہوتا ہے، اس لیے اس کو حیض کہا جاتا ہے. پھر استحاضہ باب استفعال سے، اس میں سین اور تا مبالغہ کے لیے، تو گویا کہ اس میں مبالغہ کے ساتھ خون نکلتا ہے. اب وہ مبالغہ کبھی مقدار میں ہوتا ہے، اسی کے بعض خواتین کا زیادہ خون نکلتا ہے، اور عموماً یہ جو مبالغہ کی کیفیت ہے یہ ایام کی تعداد میں ہوتا ہے کہ حیض کے ایام کم ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ استحاضے کا ایام بھی ہوتے ہیں، تو زیادہ ایام ہونے کی وجہ سے گویا کہ کہا جائے گا کہ زیادہ خون نکلے. تو مستحاضہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس کو حیض کے دنوں کے علاوہ بھی خون آئے. حیض کے خون میں اور اس کے علاوہ کے خون میں ایک طبی حوالے سے فرق ہے کہ حیض کا خون اس طرح نفاس کا خون یہ صحت مندی کی علامت ہے، یہ رحم سے آتا ہے اور صحت مند خواتین کو آتا ہے. اور جو استحاضے کا خون ہے یہ بیماری کی علامت ہے، یہ کسی رگ میں کوئی گڑبڑ ہونے کی وجہ سے آتا ہے اور کوئی کمزوری کی وجہ سے آتا ہے. تو لہٰذا یہ بیماری ہے، یہ صحت کی علامت نہیں ہے. اس لیے حائضہ کے احکام الگ ہے، مستحاضہ کے احکام الگ ہیں. اب استحاضہ کا مدار اس پر ہے نا کہ حیض کے دنوں کے علاوہ جو خون ہوگا تو وہ استحاضہ کو ہوگا. تو حیض کے دنوں کے علاوہ کا کیا مطلب ہے، تو اس حوالے سے اختلاف ہے مذاہب میں. احناف کے نزدیک حیض کی جو کم از کم مدت ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، یعنی 72 گھنٹے. اگر اس سے 5 منٹ بھی کسی کا خون کم آیا ہے تو وہ حیض نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے. 10 دن سے اگر 5 منٹ بھی اوپر ہو گیا تو وہ اضافی شمار ہوگا. تو احناف کے ہاں گوئے کہ استحاضہ یہ ہے کہ 3 دن سے کم خون ہو یا 10 دن سے اضافی خون ہو، تو ان 2 صورتوں کو استحاضہ کہا جائے گا. امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت 1 دن رات ہے، یعنی 24 گھنٹے ہیں، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن اور راتیں ہیں. کتنے ہیں؟ تو ان حضرات کے نزدیک استحاضہ یہ ہوگا کہ یا تو خون 1 دن رات سے کم ہے، 24 گھنٹے سے کم ہے تو وہ استحاضہ ہوگا، یا وہ استحاضہ ہوگا جو 15 دن سے زائد ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ایک امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، وہ تو ان حضرات کے مطابق انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک مالکیہ کی کتابوں میں ہے، تو وہ یہ ہے کہ حیض کی کم مدت کی کوئی تحدید نہیں ہے، بس جیسے خون کا ظہور ہو تو بس حیض شمار کیا جائے گا، اگرچہ 5 منٹ بعد ہی وہ بند ہو جائے. ان کے نزدیک کم سے کم مدت کی کوئی تحدید نہیں ہے. البتہ زیادہ سے زیادہ مدت کی تحدید ہے، اور وہ 17 دن ہے کہ 17 دن تک اگر خون ہے تو اس کو ہم حیض ہی شمار کریں گے. اس پہ حیض کی رعایتیں دیں گے کہ نماز لازم نہیں ہے، روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے. جب 17 دن سے بڑھ جائے گا تو پھر وہ استحاضہ بن جائے گا. تو گوئے کہ استحاضہ میں چاروں مذاہب کا نقطہ نظر مختلف ہوا کہ کس کو استحاضہ کہا جائے گا. بہرحال جس کو بھی کہا جائے تو پھر مستحاضہ کا حکم کیا ہوگا. جس خاتون کو غیر مطلب نارمل طریقے سے ہٹ کر حیض سے ہٹ کر خون آئے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا روزہ اور نماز کے حوالے سے، وہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی. تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس کو روزہ نماز رکھنا ہے، اور اس کی رخصت اس کو نہیں ہے، جیسے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں رخصت ہوتی ہے.
البتہ یہ ہے کہ نماز کے لیے پاکیہ کیسے حاصل کرے گی، اس کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا یا غسل کرنا پڑے گا، یا غسل اگر کرنا پڑے گا تو کتنے غسل کرنے پڑیں گے، 3 غسل کرنے پڑیں گے یا 5 غسل کرنے پڑیں گے؟ تو اس حوالے سے مذاہب جو ہے وہ مختلف ہیں۔ چاروں فقہائے اربعہ چاروں کی رائے یہ ہے کہ مستحاضہ عورت تو نماز پڑھے گی، وہ مکلف ہے نماز پڑھنے کی، البتہ اس پر ہر نماز کے لیے بس ایک وضو لازم ہے، غسل لازم نہیں ہے۔ اس پہ چاروں کا اتفاق ہے۔ البتہ تھوڑا سا ان کا آپس میں اس میں اختلاف ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ جو ایک وضو کر لیا نا ایک وقت میں، تو اس وضو سے اس وقت کی فرض نماز بھی پڑھ سکتی ہے، اس فرض کے جو توابع ہے سنن اور نفل وہ بھی پڑھ سکتی ہے، کوئی قضا نماز ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے، کوئی تلاوت وغیرہ کی صورت ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ غرض یہ کہ تمام کام ایک ہی وضو سے کر سکتی ہے، نیا نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا یہ وضو کب ٹوٹے گا جناب؟ جب کوئی اور چیز پائی جائے وضو توڑنے والے، اگر اور چیز نہ ہو تو جیسے وقت گزر جائے تو وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ تو احناف کے مذہب میں گویا کہ سہولت ہے، ایک تو انہوں نے غسل کی جگہ وضو لازم کر لیا اور پھر وضو بھی پورے وقت کے لیے ایک وضو کو کافی قرار دیا۔ باقی مذاہب والے حضرات فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو ہے۔ کس چیز کے لیے الگ الگ وضو ہے؟ یعنی فرض نماز اور اس کے توابع کے لیے ایک وضو ہے، پھر اگر اس نے کوئی قضا نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے الگ وضو کرنا ہے، اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے الگ وضو کرنا ہے، تو جو بھی وضو والے کام ہے سب کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہے۔ تو ان حضرات کے ہاں سختی ہے گویا کہ ہر چیز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے ان کے ہاں بھی نرمی ہے کہ غسل کو لازم نہیں بلکہ وضو کو لازم قرار دیا ہے۔ تو مذاہب اربعہ فقہائے اربعہ کی رائے یہ ہے کہ ہاں مستحاضہ عورت جو ہے وہ ہر نماز کے لیے کیا کرے گی جناب؟ وضو۔ البتہ وضو میں پھر یہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ فقہائے اربعہ کے علاوہ کچھ اور حضرات ہیں، ان کی اور رائے ہے، مثلا ابراہیم نخعی اور عبداللہ ابن شداد اور منصور ابن المعتمر۔ کون کون جناب؟ ابراہیم نخعی، عبداللہ ابن شداد اور منصور ابن المعتمر۔ ان 3 حضرات کی رائے یہ ہے کہ حائض مستحاضہ عورت جو ہے وہ غسل کر کے ہی نماز پڑھے گی، البتہ غسل میں اس کو جمع بین الصلاتین کی اجازت دی جائے گی، اور جمع بین الصلاتین بھی جمع سوری ہوگا، صورتاً جمع ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ مستحاضہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب یہ حیض سے فارغ ہو جائے تو ایک غسل تو حیض سے پاکی کا کر لیں، پھر جب نماز کا وقت آئے تو ظہر کی نماز کو آخر وقت تک مؤخر کریں اور عصر کی نماز کو پہلے وقت میں لے آئے، جمع بین الصلاتین صورتاً کر لیں۔ صورتاً کیسے جمع ہوگی صلاتین میں؟ کہ ظہر کو آخری وقت میں لے جائے اور عصر کو پہلے وقت میں لایا جائے، اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کیا جائے، تو ایک غسل سے 2 نمازیں ہو گئی۔ اس طریقے سے مغرب اور عشاء میں کرے کہ مغرب کو آخری وقت میں پہنچائے اور عشاء کو پہلے وقت میں لائے، ان دونوں کے لیے ایک غسل کریں تو مغرب اور عشاء ایک غسل سے ادا ہو جائیں گی، تو 2 غسل ہو جائیں گے، 4 نمازیں نمٹ گئی۔ اور فجر کی نماز کے لیے الگ غسل کرے گی کیونکہ اس میں کوئی جمع کی صورت ممکن نہیں ہے، تو 3 غسل کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے گی جمع بین الصلاتین کے طریقے سے۔ یہ کس کا مذہب ہے جناب؟ ہاں، ایک تیسرا مذہب ہے مجاہد ابن جبر اور سعید ابن جبیر، جو تابعین ہیں۔ سعید ابن جبیر وہ شخصیت ہے جس کو حجاج نے ظلماً شہید کیا تھا اور اس کے ساتھ بڑی گفتگو بھی کی تھی،
اور انہوں نے بڑی جرأت سے ساری باتوں کا جواب دیا تھا. اپنے تاریخ میں واقعہ پڑھا ہوگا سعید ابن جبیر کا. تو یہ وہ شخصیت ہے. تو مجاہد ابن جبر جو بڑے مفسر ہیں، تفسیری روایات ان سے بہت زیادہ منقول ہیں. تو ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ مستحاضہ خاتون وضو سے نماز نہیں پڑھے گی بلکہ غسل کر کے ہی نماز پڑھے گی، اور غسل بھی ہر نماز کے لیے الگ الگ کرے گی. تو ظہر کا وقت آیا تو الگ غسل کر کے نماز پڑھی، پھر عصر آیا تو الگ غسل کر کے، مغرب عشاء فجر ہر ایک کے لیے الگ الگ غسل کرے گی. تو سب سے سخت ترین موقف جو ہے وہ یہی ہے. اب یہ جو غسلوں والی بات ہے، 3 غسل والی یا 5 غسل والی، یہ بالکل صحیح اور صریح روایات سے ثابت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن روایات سے یہ باتیں ثابت ہے وہ بالکل صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے. تو فقہائے اربعہ کیوں اس کے قائل نہیں ہے اور اس کی وہ کیا توجیہ کرتے ہیں؟ تو اصل میں فقہائے اربعہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کے لیے ایک تو وہ حکم ہے جو اس کی پاکی کے لیے ضروری ہے، تو وہ تو وضو ہی کا حکم ہے. جیسے کہ پہلی روایت جو ابھی ہم پڑھیں گے جو فاطمہ ابن حبیش کی روایت سے مشہور ہے، اس میں اس کا تذکر آیا ہے. اس میں وضو پر اتفاق کی جب بات آ گئی تو اتنی بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ وضو سے مستحاضہ کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے. باقی جو غسلوں والی روایت ہے تو وہ حضور نے طب کے اصول کو اور مرض کے علاج کے اصول کے طور پر وہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مستحاضہ عورت اگر وہ غسل کا اہتمام کر کے نماز پڑھے تو غسل سے بدن میں برودت پیدا ہوتی ہے، رنگوں میں ایک سکڑ پن پیدا ہوتا ہے، اور رگوں میں جب اس طرح کیفیت آ جائے تو خون بہنے کا عمل کمزور پڑ جاتا ہے، رک جاتا ہے. تو حضور نے یہ جو غسل کی تجویز دی ہے یہ بطور مشورہ اور بطور علاج کے ہے، اور یہ ان خواتین کو دی ہے جنہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ہمیں بہت زیادہ خون آتا ہے جس کو کسی طرح ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ان کو حضور نے تجویز دی ہے کہ آپ غسل کر کے نماز پڑھیں. تو اس میں دونوں فائدے تھے کہ پاکی بھی حاصل ہوگی، مزید یہ ہے کہ علاج بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ نماز میں دن رات میں اب 5، تو باقی ائمہ فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو غسل کی تجویز تھی یہ بطور حکم شرعی کے نہیں تھا بلکہ بطور علاج اور مشورے کے تھا، اور یہ بالکل معقول بات ہے. سمجھ رہے جناب؟ تو ان حضرات نے ان حدیث کی یہ توجیہ کی. ابھی اب روایات پڑھ لیں کہ اس کا کیا پس منظر تناظر ہے. باب فی المستحاضہ. وبی قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیع وعبدۃ وابو معاویہ عن شعیب بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ قالت جاءت فاطمۃ ابنۃ ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض فلا اطہر، کہ میں ایک خاتون ہوں جو مجھے حیض آتا ہے تو پھر وہ حیض مسلسل جاری رہتا ہے، پھر مجھے خون رکتا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک سمجھوں. تو اس صورت میں کیا کروں میں؟ افاضع الصلاۃ میں ہمیشہ نماز چھوڑتی رہوں یا نماز پڑھنے کا حکم ہے میرے لیے؟ تو قال، حضور نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ حیض کے خون کی نوعیت الگ ہے اور اس استحاضے کے خون کی نوعیت بالکل الگ ہے. انما ذالک عرق، کہ یہ رگ میں کوئی کمی کمزوری پیش آنے کی وجہ سے یہ خون لاحق ہوتا ہے. ولیست بالحیض، اور یہ وہ خون نہیں ہے جو بچہ دانی سے نکلتا ہے، جو حیض کا خون ہے جو صحت مندی کی علامت ہے. لہٰذا ان دونوں کے حکم میں شرعاً بھی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب حیض کے دن آئے تو تم نماز پڑھو. اب حیض کے دن آئے کہ دوسری روایات میں تشریح ہے، انہی فاطمہ ابن حبیش کی روایت، کہ جو آپ کے ایام عادت ہے، یعنی پہلے مہینے میں جتنے دن آپ کو خون آیا تھا اور رک گیا تھا، پھر وہ ایام عادت، تو وہ ایام عادت کو آپ کیا شمار کریں؟ حیض کے دن. اور جو اس سے بڑے ہوئے دن ہے تو اس کو پھر آپ کیا شمار کریں؟ استحاضہ. تو اقبلت الحیض کا یہ مطلب ہے کہ جب حیض کے دن ہونے لگے، یعنی آپ کے ایام عادت کے لحاظ سے، تو فدائی الصلاۃ، اس میں نماز چھوڑ لیا کرے، روزہ بھی نہ رکھے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب یہ حیض کے دن گزر جائے تو پھر جو باقی دن ہے وہ پھر حیض کے نہیں ہے. لہٰذا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ،
اپنے سے خون کو دھو لے، مطلب جو کپڑوں وغیرہ پر لگا ہے، اور غسل کرے، وصلی، اور پھر اس کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کریں۔ اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہر وضو کے لیے، ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کریں، لیکن اسی روایت کے دوسرے طرق میں یہ بات موجود ہے، جیسے کہ آگے انہوں نے کہا ہے، قال ابو معاویہ فی حدیثہ وقال توضئ لکل صلاۃ حتی یجیء ذلک الوقت، کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو بھی کرتی رہے اور یہ عمل جاری رہے۔ کون سا عمل جاری رہے؟ ہر نماز کے لیے وضو، حتی یجیء ذلک الوقت، کہ وہ وقت آ جائے جس میں آپ کے ایام عادت ہیں۔ تو جب ایام عادت کا وقت آ جائے تو پھر کیا ہوگا جناب؟ پھر وضو چھوڑنا اور نماز چھوڑنا ہوگا۔ تو یہ ان کو مسلسل خون آنے کی صورت میں تجویز بتائی گئی کہ آپ ایام عادت کو حیض سمجھے، اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھتی رہے، جب وہ دوبارہ ایام عادت کے دن آ جائے تو پھر چھوڑ لیں، پھر جب وہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ اس طریقے سے ہر وضو کے ساتھ نماز جاری رکھیں۔ یہی سے احناف نے اپنا موقف لیا ہے۔ احناف نے مستحاضہ کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک معتادہ اور ایک مبتدعہ۔ معتادہ وہ ہے جس کی کوئی عادت پچھلے مہینے کی اس کو یاد ہے، معلوم ہے، اور اگلے مہینے میں اس کا خون جاری رہا مسلسل، یا کم از کم ایام عادت اور حیض کے جو اکثر دن ہیں اس سے بڑھ گیا، بس اگرچہ پورا مہینہ نہ ہو لیکن حیض کی اکثر مدت سے آگے خون بڑھ گیا، تو اگر یہ معتادہ ہے، اس کی عادت پچھلے مہینے کی اس کو یاد ہے، تو اتنے دن یہ منسس کے حیض کے شمار کریں گے، اور باقی جتنے دن ہے کس کے شمار کریں گے؟ استحاضہ کے۔ اور اگر اس کی عادت ہی نہیں ہے، بالکل مبتدع ہے، یا یہ کہ عادت بھول گئی ہے مثلا، تو پھر یہ 10 دن حیض کے شمار کرے، اور 10 دن سے جو زیادہ ہے وہ استحاضہ کے شمار کرے۔ ایک تیسری قسم بھی ہے متحیرہ، تو اس کے بہت باریک قسم کی اور بہت گنجلک قسم کی تفصیلات ہے، تو وہ کسی کو پیش آئے تو الگ سے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے۔ وفی الباب عن ام سلمہ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، وقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، وبه يقول سفیان الثوری ومالک وابن المبارک والشافعی ان المستحاضہ اذا جاوزت ایام اقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاۃ۔ تو یہ اغتسلت کون سا غسل ہے؟ حیض سے پاک ہونے کا غسل تو سب کے نزدیک لازم ہے، تو یہ حیض سے پاکی کا غسل ہے، اور آگے جو نماز کے لیے ہے تو وہ پھر وضو ہے، اور چاروں فقہا کی یہی رائے ہے کہ یہ وضو سے ہی نمازیں جاری رکھیں گے۔ اب اس پہ الگ سے انہوں نے باب بھی قائم کیا، باب ما جاء ان المستحاضۃ تتوضأ لكل صلاۃ۔ مستحاضہ کس کو کہا جاتا ہے بتاؤ؟ حیض کے دنوں کے علاوہ جس کو خون آئے۔ وہ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن ابي الاغزان عن ابي بن ثابت عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها التي كانت تحيض فيها۔ یہ وہ بات ہے کہ نماز کو چھوڑے گی حیض کے دنوں میں۔ کون سے حیض کے دن مراد ہیں؟ اس کے عادت کے مطابق، اس میں اس کو حیض آ رہا تھا پچھلے مہینوں میں، تو ان دنوں میں نماز چھوڑے گی کیونکہ وہ یقینی طور پر حیض کے دن ہیں۔ ثم تغتسل، پر یہ غسل کرے گی۔ یہ کون سا غسل ہے؟ یہ حیض سے پاک ہونے کا غسل جو کہ الگ سے فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلی، ہر نماز کے لیے وضو، اور پھر اس طرح نماز روزہ جاری رکھے گی۔ اب یہ جو عند کل صلاۃ ہے، یہاں سے احناف اور شوافی وغیرہ کے بیچ میں اختلاف آیا ہے۔ تو احناف عند کل صلاۃ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ عند وقت کل صلاۃ، اور وہ حضرات عند کل صلاۃ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے۔ تو بہرحال عربی میں دونوں باتوں کی گنجائش ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے وجوہ ترجیح ہے۔ ہمیں اپنا مذہب راجح لگتا ہے کہ، اور اس میں سہولت بھی ہے کہ پورے وقت کے لیے ایک وضو کافی ہے۔ وہ بھی قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک النحو معناه قال ابو عیسیٰ هذا حدیث قد تفرد به شریک عن ابی الاغزان
وسألت محمدن، امام بخاری سے میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا اور میں نے کہا کہ عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ، تو یہ جو جد ہے ان کا نام نہیں آیا، تو یہ ان کا نام کیا ہے؟ جد عدی مسموح۔ امام بخاری سے میں نے ان کا نام پوچھا تو فلم یعرف محمد اسمہ، امام بخاری جس شخصیت کو بھی یہ نام یاد نہیں تھا۔ پھر میں نے امام بخاری کے سامنے ذکر کیا کہ یحییٰ بن معین جو ہے فرماتے ہیں کہ ان اسمہ دینار، کہ ان کا نام دینار تھا، تو فلم یعبأ بہ، امام بخاری نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی، مطلب اس کی کوئی تائید نہیں کی۔ وقال احمد و اسحاق فی المستحاضہ، یہ ان حضرات کی رائے ہے اور ان کی رائے بھی جمہور ہی کی رائے کی طرح ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے اس جمہور کی بات کے خلاف نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیں، ان اقتصد لکل صلاۃ هو احوط لها، اگر ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، جیسے کہ اگلے باب تیسرے باب میں بات آ رہی ہے، تو یہ سب سے زیادہ باعث احتیاط ہے۔ کیوں باعث احتیاط ہے؟ ایک تو غسل سے بڑھ کر کوئی پاکی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں علاج کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ وَإِن تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَأَهَا، ہاں اگر وضو پہ اکتفا کرے تو بھی یہ کافی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام احمد بھی باقی فقہا کے ساتھ ہیں۔ وَإِن جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ، یہ تیسرا طریقہ ہے جمع بین الصلاتین غسل کے ساتھ، جو عبداللہ بن شداد وغیرہ اور منصور بن المعتمر کی رائے ہے، تو اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ بھی کافی ہے اور وہ بھی باعث احتیاط ہے۔ تو مطلب اگر غسل والے طریقوں پر عمل کرے گی تو یہ احتیاط کی روح سے قابل ترجیح ہے، باقی لازم نہیں ہے۔ لازم جو چیز ہے وہ کیا ہے جناب؟ کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے۔ تو اس پہلے ان دو ابواب میں گوئے کہ مذاہب اربعہ کی دلیل امام ترمذی نے ذکر کی کہ مستحاضہ نمازوں کے لیے وضو کرے گی، غسل اس پہ لازم نہیں۔ اب اگلا جو باب ہے یہ ابراہیم نخعی وغیرہ کی دلیل ہے، اور اس سے اگلا جو باب ہے یہ مجاہد ابن جبر اور سعید ابن جبیر کا جو موقف تھا ہر نماز کے لیے غسل، یہ اس کے بارے میں ہے، تو وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس